علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، پھر جوان بھی ہو، پھر نبی ہو، اور پھر بند کمرہ ہو، اور گناہ کی دعوت دینے والی بھی عورت ہو۔ پیغمبر کے اندر تو بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ تو بڑی طاقت اور جرأت رکھتا ہے، پھر حسن و جمال بھی ہو۔ پھر بہت کم دیکھے ہیں جن کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہو اور وہ برائی سے بچ گئے، ان کا حسن و جمال برائی کے اندر لگ رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی بے مثال ہے، جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات فرمایا جب یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی ہے تو ابن یعقوب کے حسن کو دیکھ کر میں محمد عربی بھی حیران رہ گیا کہ میرے رب نے کتنا حسین بنایا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ حسن بھی ہو مسلمانوں، پھر جوانی بھی ہو مسلمانوں، پھر بند کمرہ بھی ہو، پھر گناہ کی دعوت دینے والی بھی عورت ہو، اور کوئی رکاوٹ بھی۔ اس موقع پر انسان جب رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جب نفس کی خواہشات کو کچل کر رب کے حکم کو سامنے رکھتا ہے تو یہ بھی صبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ کس طریقے سے انسان نفس کو کچلتا ہے، یوسف علیہ السلام نے ساری دنیا کو بتایا ہے کہ زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور حی طلق کے جملے کہہ رہی ہے، آ یوسف میری خواہش کو پورا کر، میں حسن و جمال کی پہ کر تیرے سامنے کھڑی ہوں، میں ملکہ ہوں اس محل کی، اور تمہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں یوسف بھی کھڑا ہے، اللہ حیاؤں والا یوسف کھڑا ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور ایک بت تھا اس بت کے اوپر ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، یہ میرا الہ ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سامنے یہ کام میں اس کے سامنے یہ کام کرواؤں، مجھے حیا آتی ہے۔ تو تڑپ کی ابن یعقوب یوسف علیہ السلام نے فرمایا پگلی بے جان رب سے حیا کرتی ہے، میں ہر جگہ موجود رب سے کس طرح حیا نہ کروں، میں اس مالک سے کس طرح حیا نہ کروں جس کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس کے علم سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، وہ اس بے جان مورتی سے حیا کرتی ہے، میں زندہ خدا سے کیوں نہ حیا کروں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تالے بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ حالات اس عورت کے کنٹرول کے اندر ہیں، لیکن نوجوانوں جب انسان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو رب بھی اس کی مدد کے لیے شامل حال ہو جاتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب اس عورت نے زبردستی کرنی چاہی تو رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ عورت پورے جرأت کے ساتھ اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی کہ قالت حی طلق، آ یوسف میری خواہش کو پورا کر۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ کہا ہے اور کہا ہے قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، پناہ بخدا، اے عورت میں اس برے عمل سے رب کی پناہ چاہتا ہوں، میرے مالک نے یہ کام حرام کیا ہے اور یوسف اس کام کے قریب ہو۔ اب نفس کہتا ہے کہ کر جا، لیکن رب کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کرنا، تو نفس کو کچل کر یوسف علیہ السلام اس عورت کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر رب بھی کس طرح وفا کرتا ہے مسلمانوں، انسان حرام سے بچ کر تو دکھائے، حرام خوری اور حرام کاری سے ہاتھ پیچھے کرے تو صحیح، میرا رب قانون توڑ کر قدرت کی کرشمے دکھایا کرتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا یوسف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونے سے کچھ نہیں بنتا مولا، سارے دروازے مقفل ہیں، تالے لگے ہوئے، کیا کروں؟ فرمایا میرا یوسف دروازوں کی طرف دوڑنا تیرا کام ہے، تالوں کو توڑ دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ رب نے تالے توڑے کہ نہیں توڑے؟